درس نماز اہل السنہ والجماع کی آج کی مجلس پائے تکمیل کو پہنچنے سے پہلے میں مستقبل کے لیے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ نماز اہل السنہ والجماع میں جو ہم نے آئندہ سبق آنے والا ہے وہ باب نماز میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا جو اصل نام ہے وہ قراءت خلف الامام کا مسئلہ ہے، اور آج کے ماحول میں اس عنوان کو قراءت فاتحہ خلف الامام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، تفصیل تو آئندہ دروس میں ہوگی، کہ آج عالم دنیا کے اندر امت مسلمہ اس مسئلے میں بڑی آپس میں دست و گریباں ہیں کہ جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس معاملے میں امت مسلمہ آپس میں بہت ہی تشویشناک حالات سے گزر رہی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے براہ راست ان کے طلباء، جن کو ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ مسئلہ صحابہ کرام کے یہاں مختلف نظریات اور مختلف آراء کا وہ مسئلہ ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی بات کرے یا ضم سورہ کی بات کرے، وہ امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے، اور بعض صحابہ وہ کہ جن کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے، پھر وہ قرات چاہے فاتحہ کی ہو یا ضم سورہ کی ہو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک وہ بھی طائفہ اور طبقہ تھا جو امام کے پیچھے مطلقاً نہ سری نمازوں میں اور نہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے کسی بھی قرات کے قائل نہیں تھے، پھر چاہے وہ قرات ضم سورہ کی ہو یا فاتحہ کی۔ اور بعض صحابہ وہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین جو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرات کے قائل نہیں تھے اور سری میں قائل تھے۔ اس کا مطلب اس امت کے وہ مقدس نفوس اور شخصیات جن کا مومن ہونا اور جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، جب یہ مسئلہ ان کے دائرے میں رہ کر، ان کے تعلق میں رہ کر یہ مسئلہ، اس کے اندر دو چند رائے اور دو چند نظریات اس کے اندر موجود ہیں، تو آج کے دور میں امت مسلمہ کا وہ طائفہ اور وہ طبقہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، لیکن وہ حضور کے براہ راست شاگرد نہیں ہیں اور براہ راست امت نہیں ہے، بلکہ وہ واسطے در اور واسطے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں شامل ہے، جیسے ہم لوگ۔ آج کے دور میں اس میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آیا لازم اور ضروری ہے کہ نہیں۔ اس مسئلے میں آپس میں دست و گریبانی کا ماحول چل رہا ہے، ایک دوسرے کی نماز کو درست نہیں مانتا اور دوسرا پہلے کی نماز کو درست نہیں مانتا۔ یہ جو ہے دونوں سلسلے بالکل نادرست ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے صحابہ کے دور میں اختلافی رہا ہے، اس کا تعلق جو ہے فروعات اور اجتہادات کے ساتھ ہے، اور اجتہادی مسائل اور فروعاتی مسائل میں امت مسلمہ کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ آج کے دور میں سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں کو یہ بات کہہ کر جو ہے کوستے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو طرح طرح کے الزامات سے پکارتے رہتے ہیں، حالانکہ اس امت کا مقدس طائفہ صحابہ ان میں دونوں فریق موجود ہیں۔ تو آپ آپس میں ضد اور اناد میں آ کر ایک دوسرے کی نماز کو باطل اور ایک دوسرے کی نماز کو کالعدم کہہ کر جو یہ فتوی ناروا دے رہے ہیں، اس کا اثر جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات پہ لگتا ہے۔ لہٰذا جب اس کے ابتدائی دور میں ہی اللہ کے رسول نے اس کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ مختلف نظریات کو چل کر ہم اس نماز پر عمل کر سکتے ہیں، تو اسی وسعت کو سامنے رکھنا، اسی وسعت کو برقرار رکھنا اور آگے بڑھانا، یہ ہے دین اسلام کا اصل حسین مزاج۔ اور اس وسیع مفہوم اور وسیع نظریات میں تنگی اور شدت پیدا کرنا، بالخصوص جس میں الزام ہمارے توسط سے صحابہ کرام پہ آ کے لگ جاتا ہے، یا مد مقابل کے الزام تراشی کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہ آ کے لگ جاتا ہے، اس صورت میں ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بعد کے دور میں یہ سلسلہ چلا کہ قرات کرنا واجب ہے یا واجب نہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں
فرضیت کا نام لے کر، واجب کا نام لے کر کسی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ اس پر دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کی بھی موجود روایت ہے اور نہ کرنے کی بھی، اور دونوں قسم کی روایات جو ہے سند کے اعتبار سے، اس مضمون کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے۔ ہاں، بوجہ اجتہاد کے، بوجہ ترجیحات کے، بوجہ افضلیت اور اولویت کے، اس میں فقہا نے کلام کی گنجائش رکھی ہے۔ بعد کے دور میں ہم چلتے ہیں، تابعین میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے 4 ائمہ جو ہے، ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرات کا واجب ہونے کا قائل ہو، کوئی بھی نہیں، اگر ان کے اصل کتابوں سے، اصل نظریات سے ان کے مسئلے کو دیکھا جائے۔ اور جہاں تک سری نمازوں میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا نظریہ یا امام ابو یوسف کا نظریہ یا امام محمد رحمہ اللہ کا جو اصل ذاتی نظریہ ہے کہ جس کو بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ مطلقاً سری نماز ہو یا جہری نماز، امام کے پیچھے وہ قرات کرنے کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس بھی اپنی جگہ دلائل ہیں۔ اور دیگر جو ائمہ ہیں ان میں حضرت امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمہ اللہ، امام کے پیچھے جو سری نمازوں میں قرات کے قائل ہے، وہ بس پسندیدہ اس کو سمجھتے ہیں، کوئی لازم اور واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کا جو اختلاف ہے وہ الگ نوعیت کا ہے۔ صحابہ کرام جو اس مسئلے کے اندر آپس میں جو الگ الگ رائے رکھتے تھے، یا ائمہ اربعہ جن کی اس مسئلے کے اندر مختلف آراء اور نظریات ہے، لیکن وہ اس قبیل سے نہیں ہے جو آج ہمارے دور میں چل رہا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے بارے میں تفصیل تو آگے ہوگی، اور جو قائلین ہیں ان کے نظریات کو سامنے لایا جائے گا، ان کے دلائل کو سامنے لایا جائے گا۔ جو اس چیز کے قائل ہے کہ امام کے پیچھے کسی بھی قسم کی قرات نہیں ہے، ان کے نظریات اور دلائل کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تشدد کا ماحول نہ برتا جائے، اس کے اندر وسعت ہو، انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ جو ہے پوری امت مسلمہ کو عدل و انصاف کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں حق پر اور حق پر رہ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔